السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 222 سے پڑھیں گے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر جہاں 86 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جنوری کی آج 23 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے یا بنی یذہبوا، اے میرے بیٹو۔ جناب یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں تم جاؤ، فتحسسوا من یوسف وأخیہ، پس تم تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور آپ نہ امید ہو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی شفقت سے، اس کی مہربانیوں سے مایوس و نا امید نہ ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ، بے شک نہیں نا امید ہوتے اللہ کی شفقت مہربانیوں سے، الا القوم الکافرون، مگر کافر قوم جو ہے وہ۔ فلما دخلوا علیہ قالوا، جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے کہا، یعنی بیٹے آئے، جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے برادران یوسف، جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کو پہلے تو معلوم نہیں تھا ہمارا بھائی ہے یوسف، اس کا نام ہے۔ یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، اے بادشاہ سلامت، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو نقصان تکلیف پہنچی ہے، اذیت آئی ہے۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم ایسی پونجی لائے ہیں کہ جو نکمی قسم کی ہے، معیاری نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کافی بھی نہیں ہے، نہ کافی پونجی لے کر آئے ہیں جس کے بدلے ہم نے غلہ لینا ہے،
لہذا فاوف لنا الکیل، ہمیں ماپ پورا دیں، وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ بھی کریں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ جزا دیتے ہیں صدقہ کرنے والوں کو۔ قال، جناب یوسف علیہ السلام نے جواب میں اب راز کھلنے لگا، پوچھا، سوال کیا، هل علمتم ما فعلتم، کیا تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو جو تم نے کیا، بیوسف و اخیہ، یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم ناواقف تھے، نادان تھے، ہولا ہاتھ رکھیا نا۔ قالو، انہوں نے، اس کی انشاءاللہ تفسیر کرتے ہیں، انہوں نے کہا، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں، کیا آپ کا نام یوسف ہے؟ قال انا یوسف وہذا اخی، جواب میں نے فرمایا ہاں میرا نام یوسف ہے اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، جو آپ تبدیلیاں دیکھتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے، اس کی مہربانی ہے۔ انہ من یتق ویصبر، قانون اور ضابطہ یہ ہے، بے شک جو بندہ ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتے اجر، بھلائیاں، حسنات کرنے والوں کو۔ قالو، بھائی کہتے ہیں، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، تحقیق اللہ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی ہے، فوقیت دی ہے، برتری دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم ہیں خطائیں کرنے والے، ہم مجرم ہیں، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں۔ قال، جناب یوسف نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ مواخذہ نہیں ہوگا، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے، جو رحم کرنے والے لوگوں سب سے زیادہ اللہ ارحم الراحمین۔ لہذا اذهبوا بقمیصی ھذا، تم یہ میرا کرتا لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پر اس کو ڈالنا، یأت بصیرا، پھر وہ بنائیاں لوٹ آئیں گی، واتونی باہلکم اجمعین، اور تم میرے پاس اپنے سارے گھر والوں کو لے کر تمام کے تمام لوگوں کو میرے پاس آ جاؤ۔ یہ اس کے سوال کا جواب تھا جو لوگوں نے پوچھا۔ یہ جناب ابراہیم کی اولاد اور اولادوں کی اولاد، یہ تو شام فلسطین کے رہنے والے لوگ تھے، تو یہ مصر کس طرح پہنچے؟ تو اس طرح جب قافلہ گھر سمیت سارے گئے تو فرمایا یہ سوال کا جواب ہے کہ مصر اس طرح پہنچے۔ حضرات، ارشاد ہوتا ہے جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے حکم دیا، جب وہ ساری باتیں انہیں سنائیں کہ وہ اس طرح ہو گیا ہے، وہ ہمارے آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے اور چوری ثابت ہو گئی ہے، وہ اس کو گرفتار کر لی ہے، وہ آ نہیں رہے، جا نہیں رہے، یہ آ کر سب کچھ انہوں نے اللہ کے سامنے جو شکایت بس تھی، وہ حزن اللہ، آخر میں فرماتے ہیں، یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو، اے میری اولادو، تم جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، بس تم تلاش کرو یوسف کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، دونوں بھائیوں کو تلاش کرو جا، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور نہ امید ہونا اللہ کی رحمت سے، شفقت سے، پیار سے۔ اور ارشاد ہوتا ہے انہ لا ییأس من روح اللہ، نہیں نا امید ہوتے، انہ لا ییأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید کون نہیں ہوتے؟ الا القوم الکافرون، کافر نا امید ہوتے ہیں، مومن اللہ کی رحمتوں سے امید رکھتے ہیں۔ جاؤ، جا کر دونوں کو تلاش کرو، ایک ہی بات نہیں، دونوں کو تلاش کرو۔ اب ظاہر ہے پھر وہ دوبارہ آئے وہ سامان غلہ لینے کے لیے باپ کے فرمانے پر، کہاں کنان، کہاں مشق، وہ دمشق اور شام ملک، اور کہاں یہ مصر۔ ظاہر ہے اس زمانے میں جو سفر تھا
اونٹوں پر، وہی گھوڑوں پر، گدھوں پر، یہ سارا سلسلہ ہے۔ قافلہ چلا، قافلے کے دورانیوں کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے فرمایا والد صاحب نے، اب وہ چلے اور آئے۔ فلما دخلوا علیہ، جب وہ جناب برادران یوسف، جناب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اب آ کر اپنا گریہ پیش کرتے ہیں۔ قالوا یا ایھا العزیز، اے بادشاہ سلامت، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بھوک، ننگ، سارا کچھ پہنچا ہے۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور نکمی قسم کی پونجے، معاوضہ بھی تھوڑا بھی ہے، کم بھی ہے، اور اتنے دام اچھے نہیں ہے، معاوضہ اچھا نہیں ہے، تھوڑا ہے، لہذا فاوفی لنا الکیل، ماپ ہمیں پورا دینا، کٹ نہ کرنا، کیونکہ معاوضہ تھوڑا ہے، رقم چھوٹی ہے، نکمی ہے، ناکافی ہے، لہذا وتصدق علینا، ہم پہ صدقہ بھی کرنا۔ اگر ہمارے معاوضے کے مطابق غلہ دو گے تو غلہ تھوڑا ہے، ہمیں غلہ زیادہ چاہیے، اور ہماری پوزیشن کمزور اتنی ہوگی کہ بادشاہ ہم پہ صدقہ کر۔ جب بھائیوں کو ظاہر وہ تو پہچانتے ہیں میرا بڑا چھوٹا جو بھی بھائی ہیں، تو جب ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے وتصدق علینا، ہم پہ صدقہ کرنا، ہم تو صدقہ خیرات کرنے والے ہو گئے ہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، تو یہ حالات کون بدلتا ہے؟ اللہ صدقے خیرات کرنے والوں سے اللہ محبتیں کرتا ہے، جزا دیتا ہے، ان کو اچھا سمجھتا ہے۔ لہذا بادشاہ سلامت، پونجی ہمارے پاس معاوضہ تھوڑا ہے، وہ آپ لے لیں، قبول کر لیں، غلہ پورا دیں، پورے بھائیوں کا سامان جتنا، ایک ایک لد اور ایک ایک جتنا وہ جس کو بولتے ہیں کہ اس کے ماپ، بورے پورے دیں، اور ہم پہ مزید صدقہ کریں۔ جب یہ بات سنی جناب یوسف علیہ السلام نے تو وہ پریشان ہو گئے، وہ تو جانتے تھے میرے سارے بھائی کھڑے ہیں، اور داستان ساری سن لی تھی، حالات کیا ہیں، والد صاحب کی پوزیشن کیا ہے، بنائیاں ختم ہو گئی ہیں، رو گئے، پریشان ہو گئے ہیں، اور مفسر لکھا ہے تقریباً 40 سال بیت گئے ہیں۔ اگر پورے 40 نہ بھی ہوں، مدت مدید بیت گئی ہے، کتنے برس وہ جیل میں رہے ہیں، وہ سارے معاملات آپ کے علم میں۔ یہ سارے مرحلے گزرنے کے بعد پھر وہ 7 سال خوشحالی کے، 7 سال بدحالی کے، 14 سال تو یہ بندے، 14 اور 9 کتنے بندے، یہ تو ان کا اپنا زمانہ ہے۔ بہرحال کافی برس بیت چکے ہیں، اب یوسف علیہ السلام نے اب راز کھولنا چاہا، اب راز کھول جانا چاہیے۔ اب تک برادران یوسف کو کوئی علم نہیں ہے کہ یہ بادشاہ سلامت کون ہے، ہمارا ویر ہے یا عزیز مصر ہے، مصر کا بادشاہ ہے۔ اب جناب یوسف علیہ السلام نے ایک سوال، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، تعجباً سوال کیا، جناب تم جانتے ہو جب تم نادان تھے، ناواقف تھے، حقائق وثائق کو نہیں جانتے تھے، تم یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کرتے رہے؟ وہ غلہ لینے کے لیے گئے ہیں، 10 بھائی ادھر کھڑے ہیں، اور سوال عزیز مصر نے یہ کر دیا، اور وہ پریشان ہو گئے۔ یہ تو ہمارے کنان کی بات ہے، گھر کی داستان ہے، اور یہ پرانا قصہ ہے، عزیز مصر کو کس نے سنایا، اس کو پتہ کس طرح چلا؟ پھر وہ سوچی پہ گئے، پھر بھی اللہ نے موقع دیا، تسی آپ ہی غور کرو نا کچھ۔ وہ سوچنے لگے، یار ہم نے تو کنویں میں پھینک دیا تھا، ہو سکتا ہے مریا نہ ہو سکتا ہے کنویں سے نکل آیا ہو۔ پھر وہ سوچنے لگے چلو کنویں سے تو نکل آیا ہو سکتا ہے نہ مرا ہو، لیکن اس تک کہاں کس طرح پہنچ گیا؟ یہ سب سے بڑی سیٹ جو کس طرح مل گئی؟ یہ سوچ سوچ کے آخر میں مجبور ہو گئے، وہ لہجے، وہ بیان، وہ گھر، وہ پریشانیاں، وہ سوال، سارا کچھ مجبور ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا چلو پوچھو، ہو سکتا ہے یوسف نہ ہوئے۔ مجبور ہو کے خیالات کی دنیا میں تو قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اے بادشاہ سلامت تو اٹھا نا یوسف تھے۔ اللہ اکبر، ایک چٹکی میں جناب یوسف علیہ السلام نے کوئی پچھلی بات تو نے مارا تھا، دھکا دیا تھا، رسا کاٹا تھا، تو نے یہ کہا تھا میرے بھائی کو تم اس طرح تنگ کرتے رہے ہو، ابے کو اس طرح کہتے رہے ہو، یہ حرکات کرتے رہے ہو،
کوئی بات نہیں۔ اللہ، یہ پیغمبروں کی شان ہے، فوراً فرماتے ہیں انا یوسف و ھذا اخی، میں یوسف ہوں، یہی وہ شخص ہوں جس کو کنویں میں پھینکا گیا، میں وہ بندہ ہوں جس کے تم رسے کاٹتے رہو کنویں میں گرانے کے لیے، یہی میرا ویر ہے جس کو تم رلاتے رہو کئی صدیاں، کتنے سال بیت گئے، کیا کرتے رہو۔ قد من اللہ علینا، جو تبدیلیاں دیکھ دو یہ میرے رب کے احسانات ہیں، اس میں میرا کچھ بھی معاملہ نہیں۔ کہاں کنواں، کہاں تخت، اور کہاں وہ شیر جوان، اور کہاں کشکول۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ کنویں میں گرانے والے مانگت بن گئے اور کنویں سے گرنے والا بادشاہ بن گیا۔ کس نے بنایا؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ یہ تیرے کمال ہے۔ پریشان ہو گئے، اچھا جی، قد من اللہ علینا، پھر فرمایا انہ من یتق ویصبر، اساس بنیاد قانون ضابطہ یہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے دامن کو بچا کے رکھتا ہے، صبر و شکر کرتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پھر اللہ محسنین کے اجر ضائع نہیں کرتے، اللہ ان کو اجر دے کر دنیا میں کمالات دکھا دیتے ہیں۔ کہ میرا ویرو اصل معاملہ یہ ہے، کتنی مار کھائی، کتنی جیلیں کاٹی، کتنی جدائیاں برداشت کی، کیا کیا مرحلے گزرے۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ قالوا تاللہ، اب بھائی کہہ لیں اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ترجیح دی، اللہ نے آپ کو فوقیت دی، اللہ نے احسانات فرمائے، اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہم پہ، ہم کہاں اور آپ کہاں۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم خطائیں کرتے رہے، تم وفائیں کرتے رہے، ہم خطائیں کرتے رہے، تم اللہ کے ساتھ وفائیں کرتے رہے، خاندان کے ساتھ آپ جفا نہیں وفا کرتے رہے، یہ نتیجہ ہے۔ شرمندے ہو رہے ہیں، کھڑے ہیں۔ امام الانبیاء وہ ساری ترتیب جو سوال کرنے والوں نے کہا تھا کہ یہ نقشہ جو پیش کر رہے ہو، پوچھ رہے ہو، جس طرح بھائی کرتے رہے ہیں بھائی کے ساتھ، ان کو کوئی علم نہیں تھا ایک دن آئے گا ہم منہ لٹکا کے اب بھائی کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ مکے والوں کے علم نہیں تھا، جس کے خلاف ہم منصوبے بنا رہے ہیں قتل کے، ایک دن آئے گا مکہ فتح ہو جائے گا، ہم منہ لٹکا کے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ مکہ جب فتح ہو گیا نا تو رسالت امام علیہ السلام نفل پڑھ لیے، بتوں کو ٹھوکریں ماری اور اس کے بعد چابی لے لی، سارے معاملات سارے کھڑے، آپ دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھ دونوں دہلیزوں کے ساتھ لگا کر فرمانے لگے، ہاں جی کیا حال ہے چودھریو، سناؤ، آج آپ کو معلوم ہے آپ کے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ کہنے لگے تسی تے ہے ہی بڑے چنگے، سونے ہو، تسی تے بڑے چنگے ہو، بڑے اخلاق والے ہو۔ تو گل سمجھ گئے ہو؟ جناب یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، آگے آپ پڑھیں گے۔ اتنا غم، اتنا دکھ، اتنے الزام، اتنی پریشانیاں، تو کہتے کیا ہیں؟ اِذْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، گل ویسے کوئی نہیں سی، شیطان نے اگر نا غلط فہمی جی پیدا کر دی تھی، ایک جملہ بول کے ہر داستان غم کو فارغ کر دی، تو یہ غلط فہمی سی جڑے گیڑے دیندے رہے۔ امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نقشہ تطبیق دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب بھائی کھڑے ہیں، بھاجی پھر اللہ نے تانوں مرتبے دیے ہیں، اللہ نے شان دی ہے، اللہ نے ہمیں رلایا ہے، اللہ نے ہمیں فقیر بنایا ہے، اللہ نے کشکول پکڑا کے جناب تواڈے کول منگن واسطے بھیجا ہے، جناب اللہ نے تو تانوں بڑے دے، اے کہہ رہے
اب بھائی جناب یوسف کیا فرماتے ہیں؟ قال لا تثریب علیکم اليوم، ویرو تم پر اب کوئی پڑکڑ نہیں ہے، خلاص، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، جو تساں کیتا ہے میں دعا کر دوں اللہ مینوں تانوں سب نوں معاف کر دے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، ایک کرتے تو کام چلیا تھا، کیا کمال ہے کرتے کا۔ جب داستان غم شروع ہوئی تو کرتے سے ہوئی، پہلے بھائیوں نے کرتا اتارا، بکروٹے کا خون لگایا، شام غریبہ منائی، باپ کو ستایا، رلایا اور کرتا پیش کیا، لہو لہان۔ باپ نے کرتا کھولا، کرتا سارا لہو میں لت پت ہے لیکن پھٹا ہوا نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جناب یعقوب پترو ایک گل دسو کہ بھیڑیے نے کرتا پہلا لا لیا سی، میرے یوسف کو بعد میں کھایا تھا، کرتا نہیں پھٹیا، چور سی سارا، شرمندے ہو گئے۔ کرتا سے بات چلی، جب پھر الزام لگا، کڑی پیچھے لگی تو پھر کرتے کا ہی مسئلہ آیا، تو پھر جس وقت بی بی نے بکواس کیا کہ منڈا چڑھ گیا سی پیچھے، گڑبڑ کرتا رہا، تو پھر اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کرتے سے فیصلہ کروائیں گے، کرتا ہی میدان چ لے آئے، شاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل، او کرتا بلاؤ، کرتا ویکھو، اگر اگلی جانب سے پڑھا ہے بی بی سچی ہے، منڈا سچا نہیں، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر پچھلی جانب سے پڑھا ہے تو کڑی جھوٹ بول دی، منڈا سچا جی۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، کرتا ویکھیا تو فیصلہ ہو گیا یوسف صدیق سچا ہے۔ ہن راز کھل گئے، ہن ملاقاتاں شروع ہو گئی ہیں۔ باپ کا غم جس کرتے کو دیکھ دے کے باپ رو رو کے بنائیاں ختم ہو گئی ہیں، اسی کرتے کو پھر بھیجا کہ ہوں جا کے دو تاکہ بنائیاں واپس آ جائیں، اور صدقے جان ربا تیرے کم کیسے رہے۔ اے ہن اتوں الوداع ہو کے ٹرن لگے تو یوسف صاحب فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، سبحان اللہ۔ پرسوں جو میں کہ 2 دن بعد تسی اثر تو بعد اتنے نعرے مارنے نے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اللہ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے ابو کے چہرے پہ لگاؤ، کرتا میرا لے جاؤ، تو جدوں لگاؤ گے نا تو کرو گیا، آئے ہائے، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، کرتا تسی لا دیو، بنائیاں رب لٹا دے گا۔ تو پھر وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، تے اپنے سارے گھر والے انہوں لے کے میرے کول آ جاؤ، اور ربا تیرے کیسے کام ہے۔ امام الانبیاء کو ہجرت میں مجبور فرمایا، مکہ چھڑایا، فاتح بنایا، مکے کا میر بنایا، پھر مکہ فتح کروایا، فرمایا آؤ بھئی سارے، ارشاد ہوا اذا جاء نصر اللہ والفتح برأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، موجاں فوجاں قبیلے داخل ہو رہے ہیں اسلام، کیوں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ سبحانہ سارے دینوں دے غلبہ کرنا ہے۔ مکے سے نکلے کس طرح، آئے کس طرح، چھپ کے نکلے، 2-3 بندے تھے، آئے کتنا، 10,000 کا لشکر لے کر۔ تلک الایام حبسا تلک الایام نداولها بین الناس، وہ ایسی دل پھیرتے رہنے ہیں، کبھی دن وہ ہوتے ہیں کبھی یہ دن ہوتے ہیں۔ فرمایا جناب بلال کی داستان کو پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مار کھا کھا کے، عمر جیسے بندے کہتے ہیں میں مار مار کے تھک جاتا، یہ مار کھا کھا کے نہ تھکتا، میں تھک کے بہ جاتا۔ تو بلال پھر آندے 24 سال جو مرضی کرو رب کیے، احد احد احد، مار مار کے نعرے اللہ کی کبریائی کے، مکے کے کفر کی کمر توڑ کے رہا، ایکو بندے۔ مکہ فتح ہو گیا نا، تو امام الانبیاء نے اس ورکر نو بلایا، آ بھی جو کی کام لینے، فرمایا خانہ کعبے دی چھتوں سے چڑھ کے اذان سنا، مکے کی وادیوں کو، مکے کی سرزمین کو پتہ لگے یہ ہے وہ
کون؟ آئے ہائے پروانہ، یہ ہے جیالہ کس کا؟ امام الانبیاء کا۔ رب نے فرمایا صبغت اللہ، پھر کیا وہ مزہ ہوگا جب بلال صاحب چڑھے ہوں گے، مشرق عرب سن رہے ہوں گے، بت سارے پڑے ہوں گے اور چودھری سارے منہ لٹکا کے وہاں سن رہے ہوں گے، تو بلال کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، تو کیوں حیران پریشان کھڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کبر ہو تکبیرہ، اللہ کی بڑائیاں بیان کرو۔ کون سا کام ہے جو تیرا رب کر نہیں سکتا؟ کون سی ندا ہے جو تیرا رب سن نہیں سکتا؟ تو فرمایا جاؤ جی باجی لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یات بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ سارے گھر والے خاندان لے گئے۔ ایسی سوال دا جواب ایک گھر والا خاندان اس طرح مصر پہنچیا سی۔ اگوں پھر نویں گل انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کل پڑھیں گے۔ جناب یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یا بنی یذہبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا، تلاش کرو، ڈھونڈو، من یوسف و اخیہ، یوسف کے بارے میں اور اس کے بھائی کے بارے میں تلاش کرو، سوں لگاؤ، جاسوسیاں کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت و شفقتوں سے نا امید نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ، نہیں نا امید ہوتے اللہ کی شفقتوں، رحمتوں، مہربانیوں سے، الا القوم الکافرون، مگر کافر لوگ۔ فلما دخلوا علیہ، جب وہ آئے یعنی برادران یوسف کس کے بعد؟ عزیز مصر کے بعد۔ قالوا یا ایھا العزیز، آ کر کہنے لگے بادشاہ سلامت، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو دکھ تکلیف، بیماریاں، مصیبتیں، قلق پہنچا ہے، جئنا بمزاۃ مزجاۃ، ہم کو نکمی ناکافی قسم کی پونجی معاوضہ لے کر آئے ہیں، پیسے بھی تھوڑے ہیں۔ فاوف لنا الکیل، ہمیں ماب غلے کا پورا دینا چونکہ ضرورت بڑی ہے، وتصدق علینا، ہم بڑے غریب ہو گئے ہیں بادشاہ السلام، ہم پہ صدقہ بھی کرنا۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، اللہ پیار کرتے ہیں صدقہ کرنے والوں سے۔ قال هل علمتم، ہائے ہائے ہائے، یوسف علیہ فرماتے کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف و اخی، جو تم نے کیا یا کرتے رہے ہو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، ناواقف سے، تمہیں حقائق علم نہیں تھا، بہت نہیں رگڑیا، اور جدوں تسی کچھ نہیں سی پتا تانوں کی کرتے رہے ہو تسی، اور دانے لینے والے ہو، وہ چکنے حیران پریشان ہو گئے، کیا سوال آ گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ قالو، سوچوں فکروں کے بعد انہوں نے پوچھا، انک لانت یوسف، اے بادشاہ سلامت تہاڈا نام یوسف تے نہیں؟ یوسف ہو؟ آئے ہے۔ قال انا یوسف وہذا اخی، انہوں نے کہا ہاں جی میرا ہی نام یوسف ہے، یہی میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، یہ احسان میرے رب کے ہیں، یہ مہربانیاں میرے رب کی ہیں، کہاں نکالا، کہاں اٹھایا، کہاں بٹھایا، سجایا۔ اللہ اکبر۔ اتنے تو میں گل دساں، میرا دل کرتا ہے پیار کریے بٹ صاحب نال، اے سارے نورانی چہرے بیٹھے، اے ولی کل چھٹی دے سن لاہور گئے تھے کہ پھر تو جرمانہ بھی دے۔ جس وقت جناب یوسف علیہ السلام ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہ اختیارات لے کے گھوڑے پہ سوار ہو گئے، چار سنبھالنے کے بعد جب اپنے منصب کی طرف رواں ہو رہے ہیں تے راہ چ ویکھن واسطے زلیخا بیسی سی، ہن منڈے نو کی ٹھاٹ باٹ مل سمجھ گئے؟ باڈی گارڈ ساتھ ہیں، جو اس دور تھا، گھوڑے ان کے ساتھ، محاورت مصاحبین ساتھ ہیں۔ ادھر سے آواز آئی، سبحان الذی جعل الملوک عبیدا وجعل العبید ملوکا، او بڑی پاک باز ذات ہے جس نے بادشاہوں کو رلا کے غلام کر دیا، غلاموں کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ زمام اقتدار، گھوڑے کی زمام کو آپ نے کھینچا، فرمایا ذرا پراں کرو، کون ہے، کدی بات ہے؟
تو ویکھیا راہ چ بی بی بیٹھی سی، وہ نعرے مارنے ہے تو لگ کے نعرے مارنے، عزیز مصر کی بیوی زلیخا بیٹھی ہوئی تھی، اس آخیا اللہ سونے کیا کمال ہے، جیلاں جو کڈا کے ملازماں نوں تے نوکراں نوں بادشاہ تے تخت تے بٹھا دیتا ہے، یہ تیرے قوال۔ گزارش یہ ہے کہ جناب یوسف فرماتے ہیں قالو، انہوں نے برات یوسف نے کہا قالو انک لانت یوسف، جناب تسی یوسف ہو؟ قال انا یوسف ھذا اخی، میں یوسف میرا بھائی، قد من اللہ علینا، اللہ نے احسانات فرمائے، انہ من یتق ویصبر، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، متقی بنتا ہے، صبر و شکر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین اجر ضائع نہیں کرتے۔ قالوا تاللہ، ان کا اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تمہیں بڑی شان دی ہے، فوقیت دی ہم پہ، ترجیح دی ہے اللہ نے آپ کو۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم خطائیں کرتے رہے تم وفائیں کرتے رہے ہو۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، کہنے لگے آپ پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں آج، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرمائیں گے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ بڑے رحم کرنے والی ذات ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے ابے کے چہرے پہ رکھنا، یہ کیا ہوگا، یات بصیرہ، وہ بصیرتیں کیا مطلب ہے، بنائیاں آ جائیں گی، بصارت لوٹ آئے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اپنے سارے گھر والوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، اللہ نے بڑے کرم کر دیے۔ باقی گل کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا وأہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیہ اذ انتم جاہلون۔ قالوا أئنك لأنت یوسف قال أنا یوسف وهذا أخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔